علامہ صاحب کچھ سوال تھے وہ آئے تھے تو اس میں جو ہے آپ کا کر لیجیے۔ جواب چاہیے تھا آپ سے۔ ٹینشن کی وجوہات آپ نے بتائی تھی، اس میں بتائی تھی کہ طبی وجوہات۔ ہاں 2 بات آئی تھی، پھر ٹائم ہاں ختم ہو گیا تھا۔ جی، اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اس کی نفسیاتی وجوہات بھی ہیں، ہاں تو نفسیاتی وہ وجوہات بتائیں۔ بہت ساری ہیں، اور طبی اور طبی لحاظ سے بھی تھی، وہ تو ہو چکی ہیں 2۔ اب جی جی نفسیاتی لحاظ سے بھی چند میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں اس ٹینشن کی ایک وجہ ماحول اور معاشرہ بھی ہوتا ہے۔ زیادہ ٹینشن اس وقت انسان کو ہوتی ہے کہ جب ماحول اور معاشرہ ایسا ہو، یا دوست ایسے ہوں، اٹھک بیٹھک ایسے لوگوں سے ہو۔ یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے، وجہ ہے کہ بندہ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، اس طرح کا مائنڈ بنتا ہے۔ نفسیاتی لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ظاہر نفسیاتی بنے گا۔ ہر کوئی اپنی ٹینشنیں بتاتا رہے گا تو اس سے انسان کے ذہن میں خرابی پیدا ہوگی۔ تو اس دنیا کے اندر نا ہر کوئی ٹینشن بتانے والا بندہ ہوتا ہے، دور کرنے والا آپ کو شاید کوئی ملے۔ یعنی میں آپ کو اپنی پریشانیاں بتاؤں گا، آپ مجھے اپنی پریشانیاں بتاؤ گے، تو ایک تو پریشانی آپ کی جو تھی وہ آپ کے پاس، مزید میری بھی آپ کو مل گئی، تو 2 ٹینشنیں آپ کو ہو گئی۔ تو یہ وقتی طور پر تو محسوس نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ انسان نفسیاتی طور پر جو ہے نا الجھتا جاتا ہے، پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے راہیں بند ہیں، میرے مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ تو ایک وجہ ہے اٹھک بیٹھک انسان کی ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو پریشان ہوں، ٹینشن والے ہوں، شکوہ شکایت زیادہ کرتے ہوں، معاشرہ ایسا ہو، لوگ ایسے ہوں، تو ایک وجہ یہ بنتی ہے اس کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ٹینشن کی کہ تھوڑی سی چیز کو نا انسان زیادہ محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے اس میں ایک بندے نے ایک بات کہی تھی، بہت اچھی کہی تھی، کہا تھا کہ انسان کو چوٹ اتنی نہیں لگتی جتنی وہ رڑیاں کرتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر عدم برداشت بہت کم ہے، تعامل مزاجی، جس کی بنا پر جو ہے انسان اچھلتا ہے، اور بظاہر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وہ اس کو اتنا ہلا بنا دیتا ہے نا کہ جیسے سب سے بڑا ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے چھوٹی سی بات کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ بظاہر بڑی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ معاشرے کے اندر دیکھتا ہے نا تو وہ شکر گزار بن سکتا ہے، یار مجھ سے بڑے بڑے معاملات لوگوں کے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے یہ تو پرابلم نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان ہے کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، صحیح، اب وہ ٹینشن میں ہے کہ مجھے وہ ٹینشن ہے، مر جاؤں گا، اٹیک ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جب کھانا کھا رہے ہو، گھوم پھر رہے ہو، آرام کر رہے ہو، صحیح ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ٹینشن بہت ہے، پریشانیاں بہت ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو اسپتالوں کے اندر پڑے ہیں، آپ آئی سی یو کے اندر ہوتے ہو، تو ان کو ٹینشن زیادہ، یا یہ جو پھر گھوم رہے ہیں ان کو ٹینشن زیادہ؟ ایک مریض ہوتا ہے نا جس کو ڈاکٹر نے بولے بھائی آپ بچو گے ہی نہیں، مر جاؤ گے، صحیح ہے، آخر اسٹیپ پہ، تو ایک بیمار پڑا ہے اسپتال کے اندر، اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی باہر کے گھومتے پھرتے چرتے پھرتے انسان کو ٹینشن تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ درد بہت کم ہوتا ہے لیکن چیخ پکار زیادہ انسان کرتا ہے، اور چیخ پکار کرنے سے اس کی ٹینشن اور بڑھتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں نا، اب جب گننے بیٹھیں گے تو بہت ساری آ جائیں گی سامنے، لیکن اب ظاہر حل بتانا بھی ضروری ہوتا ہے میرے خیال میں۔ زیادہ ٹینشنیں بتائیں گے تو زیادہ اور ٹینشن میں لوگ آ جائیں گے، بولیں گے یار مولوی صاحب ٹینشن بتا رہا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے ہر مصیبت کے لیے اجر بھی رکھا ہے اور اس کا حل بھی رکھا ہے۔ بیماری ہے تو اس کی شفا بھی رکھی ہے، لیکن کچھ چیزیں وقت طلب ہوتی ہیں نا، وقت کے ساتھ ہی حل ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ وہ اندھیرا جھڑتا ہے، روشنی آتی ہے۔ تو جلد بازی کرنے کی وجہ سے جو ہے نا انسان نقصان پاتا ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آئے، ٹینشن آئے، جلد بازی نہیں کریں۔ بیماری بھی آتی ہے نا تو یکدم وہ بیماری جڑ نہیں پکڑتی، عرصہ لگتا ہے، لیکن جب جڑ پکڑ جاتی ہے نا بیماری، بندے کو گرا دیتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے جلدی میں اٹھ جاؤں، دوائی ڈاکٹر ایسی دے کہ میں فوراً اٹھ جاؤں۔ اب اگر تاخیر ہوگی اس سے اٹھنے کے اندر تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، یار ڈاکٹر کی دوائی حل نہیں کر رہی میرے مسئلے کو، علاج لگ نہیں رہا، دوائی اثر نہیں کر رہی، کیا کروں؟ تو بھائی جتنا عرصہ بیماری کو لگا اس ڈبل عرصہ آپ کو اٹھنے میں لگے گا۔ ٹینشن بھی ایسے آہستہ آہستہ جمع ہوتی ہے نا، تو اس کو حل کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ٹائم پیریڈ کچھ لگے گا، آپ صبر برداشت کریں۔ جتنا آپ اپنے اندر برداشت کی قوت بڑھائیں گے اتنا آپ کی ٹینشنیں کم ہوں گی۔ ایک بندہ تھا، میں آپ کو بتاؤں،
وہ بہت پریشان میرے پاس آیا، بولا مجھے بہت پریشانی ہے، بہت ٹینشن ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ سے بڑھ کر لوگ پریشان پڑیں گا، نہیں میرے اندر جو پریشانی ہے وہ میں وہ 2-3 دن اس طرح وہ بتاتا رہا۔ ایک دن میں اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا ایک بات بتا، تیری کتنی ٹینشن ہے؟ کہا بہت ساری ہے، اس کا حل ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اور دیگر کو بھی سمجھاتا ہوں اس بات۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ پیج لو، یہ کاغذ پیج دیا، پین دیا اس کو، میں نے کہا یہ لو، میں آپ کو دعوے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے مسائل 10 بھی نہیں ہوں گے، جو کہتے بہت سارے ہیں حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا اپنے 10 پریشانی لکھ کے دکھاؤ اس پیج پر، ٹھیک ہے؟ 10 نہیں لکھ سکو گے آپ، اب جو کہتے بہت پریشانیاں ہیں ملتی جلتی ہوں گی، وہ بھی 10 آپ پوری نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا لکھو۔ 4 سے 5 لکھی اس نے مین، اس کے بعد سوچنے لگ گیا۔ میں نے کہا یہ ٹینشن کون سی جو سوچنے لگ رہے ہو، اور کیا ہے اور کیا ہے؟ میں نے کہا ٹینشن کسے کہتے پتہ ہے؟ سوچ رہے ہو کہ مجھے پریشانی ہے کون سی، ابھی تو کہہ رہا تھا بہت ٹینشن ہے، بہت پریشانیاں ہیں، تو اس نے کہا چلو یہ بھی تو ہے نا، اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا اس بات پر آؤ نا، یعنی آپ کی جو پریشانی ہے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہے، نفسیاتی آپ زیادہ ہو رہے ہو، جنونی کی فتح پرتاری ہو رہی ہے، تو آپ کی کل یہ پریشانیاں ہیں، اس کا حل میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بولے اس کے بعد مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کو ایک بات پریکٹیکل طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو بھی کوئی نا بہت ٹینشن ہے وہ یہ کام کر کے دیکھے، ٹینشن دور نہ ہو مجھ سے رابطہ کرے آپ، کہ ہم نے ٹینشن یہ فارمولا استعمال کیا ہم دور نہیں ہوئے ٹینشن، چاہے کوئی بھی ٹینشن ہو۔ پھر ایک اور فارمولا آپ کو دیتا ہوں اس سے بھی اچھا۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی اس جو پریشانی آپ نے لکھی ہے اس میں سے کتنی پریشانی آپ حل کر سکتے ہو؟ بولا کہ حل کرتا تو آپ کو کیوں کہتا؟ میں نے کہا بتانے سے آپ بڑھ رہی ہیں، سوچو تو صحیح۔ بولا نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا سوچو تو صحیح، کیا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ایک احتمال تو ہوتا ہے نا، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا، کہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اس پیج پر لکھو، پریشانی کے آگے لکھو اس کے حل کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا دماغ پر زور دیا، کچھ حل پیج پر لکھے کہ اس کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ مطلب یہ رکاوٹ ہے، اس میں یہ رکاوٹ ہے، اس میں یہ رکاوٹ ہے۔ پھر میں نے کو کہا کہ اب یہ دیکھو کہ ان پریشانیوں میں جو آپ کو لگتی ہے میں حل کر لوں گا اس کو اب ٹک مار کرو۔ اس نے 1 2 3 ٹک مار کی، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد میں نے کہا کہ جو آپ نے حل آگے اس کے لکھے ہیں اس میں سلیکٹ کرو کوئی حل، کہ اس کا حل آپ کے ذہن کے مطابق کیا ہو سکتا ہے، آپ خود سوچو۔ اس نے سوچا سوچا سوچا، پھر ایک ایک ٹک لگائی کہ اس کا حل یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے صحیح رہے گا، اس کا حل یہ میرے سمجھ میں آ رہا ہے صحیح رہے گا، ٹک ماری۔ میں نے وہ پیج اس کو دیا، میں نے کہا 3 پریشانیاں آپ لکھی ہیں، اس کا حل آپ کے پاس ہے؟ بولا لگتا ہے۔ میں نے کہا ایسے کرو یہ 3 حل کر کے آؤ، جب یہ 3 حل ہو جائے نا بقیہ میں آپ کے حل کر کے دیکھو، میری ذمہ داری ہے۔ بقیہ کیا پریشانیاں ہیں؟ قرض ہے میرے اوپر، پیسہ نہیں میرے پاس، میں آپ کو پیسہ دوں گا، میں آپ کو قرض اتاروں گا۔ اب یہ تو کرو جو کام کر سکتے ہو۔ اور کیا ہے؟ گھر میں بچے بیمار ہیں، ایک بیمار سے اٹھتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے چوتھا بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کا بھی آپ کو حل میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں خود طب بھی پڑھی ہے اور ڈاکٹر طبیب میرے اس میں ہیں رابطے میں الحمدللہ، تو اس کا بھی آپ کو میں حل دوں گا۔ اس طرح کی چند بتائی اس نے۔ میں نے کہا اس کا حل آپ کو بعد میں بتاؤں گا، فی الحال آپ یہ مسئلے اپنے حل کر کے آؤ۔ یقین جانے وہ بندہ گیا، 1 2 ہفتے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی میری، وہ گاؤں گوڑ کا بندہ تھا، میں شہر میں رہتا تھا، وہ آیا۔ میں نے کہا بھائی وہ آپ کی پریشانی تو رہ گئی؟ بولا ساری حل ہو گئی۔ میں نے کہا حل کیسے ہو گئی؟ بولا حل ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کی وہ بیماریاں، آپ کے وہ قرض؟ بولا میں نے گھر والوں سے بات کی، یہ مسائل حل کیے، تو اس طرح میں نے خود جا کے گھر پہ اسٹڈی کی، تو الحمدللہ کچھ مسائل کچھ بھائی نے سپورٹ کی، بھائی نے کہا تو ٹینشن کیوں لے رہے بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، ساتھ ہم وہ زمین وغیرہ کر رہے ہیں نا، تو اس میں جو فصل اترے گی 1 سال کی فصل جو ہے آپ ہم کو دے دو، اس کے بدلے جو آپ کے قرض ہے ہم اتار لیں گے۔ باقی بیماری سیماری کا مسئلہ ہے وہ تو بیماری سیماری ہوتی رہتی ہے، کوئی اچھے ڈاکٹر سے کم دکھائیں گے تو حل ہو جائے گی، تو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا بھائی سے آپ نے پہلے کیوں نہیں رابطہ کیا تھا؟
مجھ سے رابطہ کرنے کے بعد آپ نے بھائی سے رابطہ کیا ہے، لیکن بھائی سے کو پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کے مسئلے کو حل کروں، آپ بھائی سے کیوں حل کروا کے آ گئے؟ کہ یار حل تو ہو گیا نا یار، تو خواہ مخواہ ٹینشن دوبارہ دے رہا ہے. میں ٹینشن نہیں دے رہا آپ کو، سمجھا رہا ہوں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے یہ ٹینشن آپ کاغذ پر لکھنے کے بعد اس کا حل آپ